ناظرین، آج آپ کے سامنے دو گاڑی مالکان کی کہانی رکھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک پراڈو مالک اور ایک سائیکل ریڑھی کے مالک کی۔ یہ کہانی نہیں ہے بلکہ اشرافیہ اور عام آدمی کے درمیان موجود خلیج کی ایک داستان ہے۔ ناظرین، لینڈ کروزر کی مالک ایک طاقتور کاروباری خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون ایک باپ بیٹی کو کچل دیتی ہے۔ جب مقتول کے اثاثے دیکھے جاتے ہیں تو اس کے حصے میں فقط ایک سائیکل ریڑھی آتی ہے جس پر وہ گلی گلی جا کر پاپڑ اور چپس وغیرہ بیچتا تھا۔ قانونی طور پر لینڈ کروزر کی مالک طاقتور کاروباری خاندان کے چشم و چراغ کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے تھا، مگر دکھائی دے رہا ہے کہ پولیس اور قانون اس خاتون کو بچانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ کراچی میں نجی یونیورسٹی کی طالبہ آمنہ عارف کو دفن کیے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ گزشتہ 2 روز میں ایک لمحے کو بھی محسوس نہیں ہوا کہ آمنہ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ طاقتور کاروباری خاندان کی جانب سے اپنی بیٹی اور بہو کو بچانے کے لیے ہر بار ایک نئی غلط بیانی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس کیس میں ہر موڑ پر انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے ملزمہ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے سب سے پہلے موقف اپنایا کہ خاتون نفسیاتی مریضہ ہے۔ معاملہ جناح اسپتال تک پہنچا، جہاں کے ماہر نفسیات نے کارساز ٹریفک حادثہ کیس میں نامزد خاتون کی دماغی حالت درست قرار دے دی۔ جناح اسپتال کے شعبہ نفسیات کے سربراہ ڈاکٹر چنی لال نے کہا ہے کہ 19 اگست کو ملزمہ کو جناح اسپتال لایا گیا تھا۔ مریضہ کو جب اسپتال لایا گیا تو حالت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملزمہ کی اہل خانہ نے بتایا وہ ذہنی مریضہ ہے، تاہم اہل خانہ مریضہ کے حوالے سے کوئی ریکارڈ پیش نہ کر سکے۔ ملزمہ کی دماغی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ سربراہ شعبہ نفسیات کا کہنا تھا کہ مریضہ نے اسپتال میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا اب مریضہ کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز رکھتے ہیں۔ پہلے ویڈیو حادثے کے فوری بعد کی ہے، جس میں خاتون کو گھبرائے ہوئے دیکھا جا سکتا اور حادثے کے بعد عام فرد کی حالت بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ اب اگلی ویڈیو آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون رینجرز کے آتے ہی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے کا اطمینان بھی واضح ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہاں موجود ہجوم پر چلانا بھی شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران خاتون کی ایک دوست موقع پر پہنچتی، اسے گلے لگاتی ہے، سمجھاتی ہے، تسلی دیتی ہے، جس کے بعد خاتون مزید حشاش بشاش ہو جاتی۔ لیکن ان ویڈیوز کے باوجود خاتون کو نفسیاتی مریض ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ حیران کن طور پر حادثے کے بعد حسب معمول پولیس تاخیر سے پہنچی، جبکہ اس وقت مقامی افراد نے خاتون کو روکے رکھا۔ آج کراچی سٹی کورٹ میں کارساز میں پیش آنے والے ٹریفک حادثے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ حادثے کی مرکزی ملزمہ کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں پولیس نے ان کے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی۔ ملزمہ کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ان کی موکلہ کے خلاف دفعات قابل ضمانت ہیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ مقدمے میں قتل بالسبب کے دفعہ 322 کا اضافہ کیا گیا۔ دفعہ 322 ناقابل ضمانت ہے۔ عدالت نے ملزمہ سے استفسار کیا کہ پولیس نے کوئی تشدد تو نہیں کیا، جس پر ملزمہ نے بتایا کہ ان پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ عدالت نے ٹریفک حادثے کی ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جبکہ تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ نفسیاتی مریض کا بہانہ فلاپ ہونے کے بعد ملزمہ کے وکیل کی جانب سے کیا حربہ استعمال کیا جائے گا؟ کیا کمزور دفعات کے سہارے خاتون کو کیس سے بری کر دیا؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمیں جوائن کیا ہے امتیاز عارف صاحب نے، بہت بہت شکریہ آپ کا امتیاز عارف صاحب۔ بیٹی کے متعلق بتائیے گا کچھ۔ ملزمہ کو تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن وہ جو چلی گئی ہے دنیا سے، وہ کیا خواب لے کر گئی؟ کچھ بتائیے گا، کیا معاملات تھے، کیا حالات تھے باپ بیٹی کے؟ دیکھیں، یہ جو ان کے والد تھے جو اس میں شہید ہوئے ہیں، عمران عارف صاحب، یہ انتہائی نیک اور سادہ لو شخصیت کے مالک تھے، جو ہے اللہ سے اور جو ہے بہت زیادہ دل لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے بیٹی جو ہے اس کی بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے تربیت کی تھی۔ مالی وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جو ہے بہت ہی ہائی فائی قسم کی کوئی تعلیم وغیرہ کسی یونیورسٹی میں پڑھوا سکتے، لیکن کراچی یونیورسٹی سے بچی نے تعلیم حاصل کی تھی اور اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ میں سے بیچلرز کیا تھا اسٹیٹسٹکس میں، اور اب اس کا جو ہے 17 سپٹمبر کو اس کا ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن وتھ اسپیشلائزیشن ان ڈیٹا سائنس جو ہے اس کا کمپلیٹ ہونے والا تھا۔
تو 17 تاریخ کو اس کا وائوا تھا، جس کے بعد اس کی جو ہے ماسٹرز بھی کمپلیٹ ہو جاتی، تو ایک اچھی کمپنی میں جو ہے جاب کرتی تھی، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا انالیٹکس اور بزنس انالیٹکس کی طرف اس کی توجہ تھی، اور بہت ہی ہونہار طالب علموں میں شمار ہوتا تھا اس کا. تو جو ہے اس کا اس دنیا سے اتنی کم عمر میں چلے جانا ایک بہت بڑا ہمارے خاندان کے لیے تو جو ہے ایک سانحہ ہے. بچی نے بہت سارے اپنے ارادے کیے تھے جس کو جو ہے ڈسکس کرتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس کو اپنے. امتیاز صاحب، جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے. آپ تک حادثے کی اطلاع کیسے پہنچی؟ پھر جب آپ ہسپتال گئے تو کیا صورتحال تھی تب؟ دیکھیں جو ہے سب سے پہلے تو جو ہے وہ ایک فون آیا تھا کسی رینڈم نمبر سے میری بھابھی کے پاس، عمران کی اہلیہ کے پاس، کہ جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کارساز روڈ پہ، اور جو ہے صاحب جو ہے ان کا فوراً ہی اطلاع دی کہ انتقال ہو گیا، اور بیٹی جو ہے وہ شدید زخمی ہے. تو جو ہے ابھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جو ہے جب گاڑی جو ہے اس نے ان کو ہٹ کیا ہے تو کافی دیر تک جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ وہیں پہ جگہ پہ پڑی ہوئی تھی، اور جو ہے ان کو کوئی بھی جو ہے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے آگے نہیں آیا تھا. لیکن اس وقت جو ہے یہ دیکھنے میں آیا کہ جو ہماری ریاستی ادارے ہیں، پولیس اور رینجرز کے، وہ لوگ جو ہے ان صاحبہ کو پروٹیکٹ کرنے میں زیادہ مصروف تھے، اور جو ہے وہ اللہ بھلا کرے اس نوجوان کا جس نے جو ہے پولیس کی گاڑی کے اندر وہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں بیٹھانے دوں گا جب تک تم جو ہے یہ جو باڈیز ہیں ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دو گے. تو جو ہے پھر جب جو ہے ان کو جو ہے گاڑی میں ڈال کے وہ لے کے جا رہے تھے تو چھیپا کا جو ڈرائیور تھا اس نے کہا تھا کہ وہ حیات تھی، لیکن جو ہے وہاں پر جو ہے پہنچتے تک ان کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا، بیٹی کا بھی، تو آمنہ کا. تو اس سے جو ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ سفر کرنے والا جو ہے اس کی زندگی جو ہے اس کی قیمت شاید نہیں ہے، لیکن V8 میں چلانے والا اس کی زندگی کی قیمت بہت زیادہ ہے، جس کو بچانے کے لیے ریاست بھی سامنے آ گئی. اچھا، یہ بڑی حیران کن بات آپ نے بتائی ہے کہ آمنہ کی سانسیں اس وقت چل رہی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا، ایک عینی شاہدین کے مطابق. اچھا، یہ جو تفتیش ہو رہی ہے امتیاز صاحب، اس کے بارے میں سر کیا آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ آج تو خبر آئی کہ پہلے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خاتون دماغی مریضہ ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا آج کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے ملزمہ ہیں ان کا جو ہے بلڈ سیمپل جو ہے اسی دن ایکسیڈنٹ کے دن ہی رات کو MLO کے دفتر میں بلڈ سیمپل ان کا لیا گیا تھا، لیکن جو ہے آج تک جو میری اطلاع ہے کہ جو ہے وہ بلڈ سیمپل ابھی تک پریزنٹ نہیں ہوا فار کیمیکل ٹیسٹنگ. تو جو ہے یہ میں کیونکہ انہوں نے پہلے یہ کہ جو ہے عرس کا بہانہ کیا کہ عرس کی وجہ سے چھٹی ہے، جبکہ اور جو ہے آج کا بھی پورا دن نکل گیا ہے، تو کیمیکل ٹیسٹنگ کے لیے کوئی بھی جو ہے میں نے جو ہے درخواست لکھی ہے، اور AIG صاحب ہیں، DIG صاحب ہیں، IG صاحب ہیں، اور IO جو تھا اس کو بھی دی ہے، بھجوائی ہے، لیکن وہ IO نے اس کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا. اچھا، اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی آپ نے کیوں انکار کر دیا اس کو، درخواست وہ جو ہے میں نے درخواست دی ہے، CC کیا ہے سب کو، تو وہ کیوں نہیں ریسیو کر رہے اس کو. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کی، حالانکہ انہوں نے IO صاحب جو ہے آج کورٹ میں جب مجھ سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے پورا یقین دہانی کرائی تھی میری کہ وہ انشاءاللہ تعالی آنیسٹلی جو ہے پوری انویسٹیگیشن کریں گے اور رپورٹ بنائیں گے، اور جو ہے جو بھی مجرم ہے اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جو ہے اگر وہ ان کا یہ عزم ہے تو کیوں انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ ریسیو کرنے سے منع کر دیا، اور نہ اگر انہوں نے ریسیو کیا اور سیمپل کو جو ہے پراپر جگہ جو ہے پہنچا دیا ہے تو وہ اس کا جو ہے جواب دیں ہمیں کہ بھائی کیا رپورٹ آئی ہے، وہ رپورٹ کیوں نہیں دی.
اب انہوں نے آج صبح جو ہے FIR جب انہوں نے بنائی تھی تو 320 کا انہوں نے جو ہے دفعہ لگائی تھی، 322 نہیں لگائی. اور جب یہ کہہ رہے تھے ان کے وکیل صاحب جو تھے جب وہ موجود تھے تو انہوں نے جو ٹی وی پہ جس طریقے سے گفتگو کی ہے تو اس پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ذہنی مریضہ ہیں، تو ذہنی مریضہ ہیں تو ان کو 114 جو ہے جہاں تک یہ ہوتا ہے کہ جس کسی نے بھی ان کو گاڑی دی ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اگر گاڑی جو ہے کمپنی کے نام پہ ہے تو کمپنی ذمہ دار ہے. ہم تو ان سے وہ اس کے بارے میں بھی جو ہے جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ بتائیں اس کو کہ بھئی یہ کیا ہے. اب جو ہے شاید اسی وجہ سے جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ ان کو کوئی ذہنی عارضہ نہیں ہے، شاید ان کے وکیل صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے جو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا کہ ان کو ذہنی عارضہ ہے. میں نے جو ہے اپنے وکیل سے گفتگو کی ہے تو جو ہے بیرسٹر عزیر غوری صاحب اور جو ہے جبران ناصر صاحب، یہ دونوں ہمارے جو ہے ان کو میں جو ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ ان کا تعاون رہے گا تو جو ہے ہم ضرور حق اور باطل میں فرق ظاہر کرا سکیں گے. بالکل. ہمارے ٹائم میں بھی کل جبران ناصر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا. امتیاز صاحب، کیا ملزمہ کی فیملی نے آپ سے رابطہ کیا؟ کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش آپ پر کی گئی ہو یا پولیس نے کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی آپ پر؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جو ہے آج صبح جب کورٹ کے باہر جو ہے میڈیا نے جب مجھ سے گفتگو کی تو میں نے ان سے کہا کہ جی دیکھیے وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ آن اینی سارٹ آف کمپنسیشن. جو ہے معاشرہ ایسے نہیں بنتا کہ کمپنسیشن لے کر آپ جو ہے قصے کو نمٹا دیں. معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے کہ جو سزا کا حقدار ہے اس کو سزا ملے. میں نہیں، ان کو بھی پورا حق ہونا چاہیے اپنا جو ہے کیس کے دفاع کے لیے، لیکن حق جو ہے اور باطل جو ہے وہ اس کو جو ہے مال و دولت کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. میں اس پہ بڑا جو ہے اسٹرانگلی اور ایڈمنٹلی میں اس کے اوپر کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ابھی میں جب آ رہا تھا جو ہے کورٹ سے فارغ ہو کے اور اپنے جو وکیلوں سے مل کے واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک فون کال آتی ہے ایک نمبر سے، اور اس نمبر سے جو وہ بندہ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو ہے نا وہ میرا طالب علم ہے. وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ سر وہ جو ہے بڑا لاس ہوا آپ کا، لیکن آپ کی بڑی ہمت ہے کہ آپ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں. یہ لوگ تو مار دیتے ہیں لوگوں کو اور یہ لوگ تو اٹھا لیتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے دھمکا رہے ہو. وہ مجھے، کیونکہ میں خود بھی ایک یونیورسٹی سے جو ہے تعلق ہے میرا، اور کل تک تو جو ہے میں شام تک جو ہے اپنے بھائی کی تدفین میں لگا ہوا تھا اور میں کسی بھی قسم کی جو ہے میں نے توجہ نہیں دی تھی اس طرف. لیکن جو ہے یہ فون جو ہے میں سمجھتا ہوں، میں کیونکہ وہ میرے پاس سیو نہیں تھا، وہ بندہ جو بھی تھا کال کر رہا تھا وہ شاید جو ہے ظاہر یہ کر رہا تھا کہ وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ میں خود بھی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں اور مجھ سے تعزیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان بٹوین دا لائن وہ مجھے دھمکا رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میرے پاس کال ریکارڈر ہو سکتا ہے، میں تمہارے فون کال کو ریکارڈ کر سکتا ہوں، اور میں جو ہوں اس نمبر سے جو تم نے مجھے کال کی ہے اگر میں اس کو رپورٹ کروں تو میں تھانے میں نہیں رپورٹ کروں گا، میں اور بھی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہاں پہ اس کو رپورٹ کروں گا، جنہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مجھے جو ہے پورا اپنا تعاون دیں گے. اور انہوں نے باقاعدہ مجھ سے یہ کہا ہے کہ اگر پولیس بھی آپ کو کسی طریقے سے اس معاملے میں دھمکانے کی یا ڈرانے کی کوشش کرے تو جو ہے آپ ہمیں اطلاع دیجیے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ اس ملک میں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید دولت کے پجاری ہیں اور دولت رکھنے والوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ ان کی پوجا کرتے رہے، لیکن یہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. بے شک ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا حق کے لیے خوف ہے. امتیاز عارف صاحب مشکور ہوں، افسوس بھی ہے اور تعزیت ہم سب کی طرف سے. آپ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے.